أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بس تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں تمہیں اس کی طرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں۔ تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں، اور نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمانداروں کو نفع دے گی۔ یقیناً یہ نصیحت ایمانداروں کو نفع دے گی۔ میں نے جنات اور انسان کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کرے، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی سب کا روزی رساں، قوت والا اور زور آور ہے۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کی مثل ملے گا، لہٰذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کرے۔ بس تباہی ہے کافروں کے لیے اس دن کے آنے سے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ الحمد للہ بنعمت الایمان، الحمد للہ بنعمت الاسلام، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ ہمارا خاص سیشن جو ہماری پیاری بیٹیوں کے لیے رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس سیشن کو قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور جو بیٹیاں ہماری مجھے سن رہی ہیں ان تمام کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا کی کامیابیوں سے سرفراز فرمائیں۔ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے جو بتایا اس کا فہم ہماری پیاری بیٹیوں کو اللہ نصیب فرمائے، اللہم آمین یا رب العالمین۔ میری بیٹیوں، انشاءاللہ آج ہم نے جو سیشن آپ کے لیے رکھا ہے، یعنی پیاری بیٹیوں کے لیے، جو امت محمدیہ کے ان تمام بیٹیوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، جو قرآن کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام ہے، اس میں سے آج میں نے سلیکٹ کیا انشاءاللہ حقیقت زندگی کیا ہے، یعنی ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ چلیے آئیے تھوڑا سا اس چیز کے اوپر تھوڑا سا توجہ کرتے ہیں، تھوڑا سا اس چیز کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، مقصد کیا ہے ہمارا۔ تو جیسے ہم نے بہت بہت سوچا ہوگا کہ مقصد زندگی کیا ہے، تو سبحان اللہ ہمیں بات سمجھ میں آتی کہ مطلب ہاں مقصد زندگی کیا ہے، ہاں وہی ہے، مطلب دنیا میں آئے تو
اللہ کی ماننا ہے اس طریقے سے. الگ الگ خیالات کسی کے ہوں گے, کسی بیٹیوں کو معلوم بھی ہوگا, کسی بیٹیوں کو نہیں بھی معلوم ہوگا. آئیے انشاءاللہ آج ہم اس کے اوپر تفصیلی نظر ڈالتے ہیں. آج میں نے جو سورہ زاریات کا آخری چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں, اس کا مقصد یہی ہے کہ اس میں ایک آیت آئی ہے میری بیٹیوں, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے فرمایا میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کیونکہ صرف اور صرف وہ میری عبادت کریں. وہ ماں یہاں پر نافیہ ہے, یعنی نافیہ نہیں, نفع کیا گیا, مطلب نفی کی گئی. نافیہ یعنی نفی مطلب کہتے ہیں ریجیکٹ کر دیا گیا بات کو, یعنی نہیں, نہیں کا لفظ آتا. ماں مطلب نہیں, ماں جو کے معنوں میں بھی آتا ہے, لیکن یہاں پر جو معنی آئے ہیں ماں کے, ماں مطلب نہیں, اور ماں نہیں, خلقتو میں نے پیدا کیا, اور میں نے نہیں پیدا کیا الجن والانس جنات اور انسانوں کو, الا سوائے اس کے لیعبدون وہ میری ہی عبادت کرے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں انسانوں کو اور جنوں کو تمام کو جو پیدا کیا اس کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ میں نے انسان اور جنوں کو پیدا کیا کیونکہ صرف وہ میری عبادت کریں. اب میری بہنوں, عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے جب ہم دیکھنے بیٹھیں گے تو ہم نے کئی مرتبہ یعنی اپنے دروس میں دہرایا اس بات کو کہ عبادت یہ ہے کہ انسان بندگی کرے, غلامی کرے, اللہ تعالیٰ ہی کی مانے. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مانیں گے تو ٹھیک ہے, ہمارے لیے فائدہ ہے, اگر نہیں مانیں گے تو نقصان کیا ہے نا. پہلے فائدے سے پہلے انسان کو نقصان بتلا دیں نا, نقصان بتا تو پہلے ڈر ہوگا نا, کہہ رہے یہ نقصان سے بچنا ہے. نقصان سے جب بچ جائے گا پھر جب فائدے کی دیکھے گا تو سبحان اللہ اس کو خوشی ہوگی کہ چلو مجھے اتنا زیادہ مجھے فائدہ مل رہا ہے. تو پہلے نقصان کی طرف دیکھتے ہیں, نقصان کیا ہوگا ہمارا اور حقیقت کیا ہے زندگی کی, دنیا میں کیوں آئے ہیں ہم. دیکھیے میری بہنوں, جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو ایک بہت اہم پوائنٹ بتانے جا رہی ہوں, غور سے سنیے. بڑا اہم ایک نقطہ ہے کہ بندہ جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس زندگی میں اسے یعنی محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کیوں آیا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا چیزیں اس کے ساتھ ہو رہی ہے, کیونکہ روٹین ہوتی نا لائف کی روٹین ہوتی, صبح سے شام تک, صبح سے شام تک ہم چل رہے ہیں, صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, عمر ہوئی تمام ہو رہی ہے. اور جب موت کا ایک جھٹکا آ جائے گا تو اس وقت اسے احساس ہوگا کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے نہیں دیکھا, کتنے لوگوں کو نہیں دیکھا, ان کی روحیں آسمان کی طرف جا رہی, ہم نے ان کی روح کو ان کے جسموں سے نکلتے ہوئے دیکھا. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کو مرتے ہوئے کوئی نزدیک سے دیکھتا ہے, سہم جاتے, تھوڑے دن تک حیبت میں رہتے کہ کیا ہے یہ لائف کیا ہے, تو ان کو کاؤنسلنگ کیے جاتے, سمجھائے جاتے, ڈرو نہیں, حیبت کھا لی بچی, حیبت کھا لی, یا لڑکی حیبت کھا لی ہے, یہ بہت پریشان ہو گئی, اس نے نزدیک سے موت کو دیکھا, اب وہ غم میں ہے, پریشانی میں ہے, تھوڑے دن, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن, اس کے بعد پھر نارمل ہو جاتی, بیک ٹو نارمل. مطلب یہ کہ وہ احساس ختم ہو گیا. ایک تو یہ کہ ڈپریشن میں تو جانا نہیں ہے دیکھ کر کسی کی موت کو, حیبت بھی کھانا نہیں ہے, حقیقت سمجھنا ہے کہ یہ آج گئے, کل میری باری ہے, بس اتنا ہی ہے. یعنی آج وہ, کل تمہاری باری ہے. یعنی انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کا جتنا عرصہ ہے, وہ جو زندگی گزار رہا ہے, اس میں کب وہ رب کے پاس جانے والا ہے اسے نہیں معلوم. ایک ہم سفر کرتے ہیں تو ہمارا ڈیسٹینیشن ہمیں پتا ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ٹکٹ لیتے ہیں, وہاں تک کا ہمارا سفر ہے. پلین میں جا رہے ہیں آپ, ٹرین میں جا رہے ہیں, بس میں جا رہے ہیں, کسی میں بھی جا رہے ہیں میری بچیوں, تو ہم کیا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ڈیسٹینیشن ہے ہمارا, ہم یہاں بیٹھے ہیں, یہاں وہاں تک یہ ٹائم پہ اتریں گے, یہ ہمارا ہے. لیکن زندگی کا سفر ایک ایسا سفر ہے, جس کا ٹائم کب تک ہے آپ کا, اور ڈیسٹینیشن آپ کا یعنی کب ختم ہونے والا ہے, وہ بریک کب لگیں گا, آپ کب اتریں گے گاڑی میں سے, وہ ہم کو نہیں بتلایا گیا. زندگی کے سفر میں نہیں بتلایا گیا. بس اتنا بتلایا گیا کہ تمہارا مقصد زندگی میں آنے کا اللہ کی عبادت ہے, کرتے رہو, موت آتے ہی لبیک بولنا ہے. اور وہ کب آنے والی ہے ہمیں نہیں پتا. موت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو یعنی موت نہ چھوٹوں کو, بچوں کو دیکھتی ہے, نہ بڑوں کو دیکھتی ہے, نہ عورت, نہ مرد, نہ ضعیف, نہ جوان. کس کا وقت کب مقرر رکھا اللہ نے,
کسی کو اللہ جوانی میں بلا لیتا ہے، کسی کو اللہ بڑھاپے میں بلاتا ہے، کسی کو ادھیڑ عمر میں بلاتا ہے، کسی کو بچپن میں ہی بلا لیتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی، ہمیں اللہ کے پاس کب جانا ہمیں نہیں پتا۔ تو اسی لیے صحابہ کرام اس نقطے کو سمجھ گئے تھے کہ ہمیں کبھی بھی جانا ہے، تو ان کی تیاری ایسے رہتی، سبحان اللہ، کہ باپ کی محبت، ماں کی محبت، تمام دنیا کی محبتوں سے غالب، خود سے بھی زیادہ محبت وہ اللہ اور اس کے رسول سے کرتے۔ آپ کو پتا ہے نا، ایک ایک واقعات ایسے بھرے پڑے ہیں قرآن میں، احادیث میں بھی دیکھیے آپ، کیسے کیسے واقعات ہیں صحابہ کرام کے، کہ ایک صحابی کو پکڑ لیا گیا اسلام لانے کے جرم میں، ان کو پکڑ کے مار رہے تھے، بولے کہ مطلب دیکھو تمہارے محمد تو چلے گئے ہجرت کر کے مدینہ، تم کو ہم نے پکڑ لیا۔ ایک صحابی کو پکڑ لیے، پکڑ کے بولے کہ اگر تم تصور کرو کہ تمہاری جگہ پر محمد ہوتے اور ان کو اگرچہ مارا جائے تمہارے بجائے، تو کیا تم مطلب تم کو ہم چھوڑ دیں گے تو کیا تم خوش ہو جاؤ گے؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہارے بدلے ہم محمد تمہارے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام رکھے تھے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو انعام رکھا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کون پکڑ کے لائے گا ہم، تاکہ ہم انہیں قتل کریں اور بھاری انعام دیں پکڑ کے لانے والوں۔ تو ایک صحابی کو پکڑ کر یہ کہتے ہیں، تو صحابی کہتے ہیں اگر تم میری ایک ایک ہڈی توڑ دو، اگر تم میرے جسم سے ایک ایک رگ کھینچ کر نکالو، وہ کہتے ہیں کہ مطلب تم عزو نہیں، وہ لوگ تو پہلے بولتے کہ اگر تم نہیں بلائیں، نہیں یعنی بتا دیں گے محمد کا، تو ہم تمہارے ایک ایک کر کے ایک ایک ٹکڑے کاٹیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں فرتے محبت سے، تم ایک ٹکڑا نہیں، میرا ایک ایک ٹکڑا کٹ کرنے کی بات نہیں، اگر میرے جسم سے ایک ایک رگ بھی کھینچو گے، اتنی بھی تکلیف دو گے مجھے، تو میں تو یہ کہوں گا کہ میں کیسے بھی چاہے قربان ہو جاؤں اللہ کی راہ میں، لیکن میرے رسول پر ایک خراش بھی آنے نہ پائے۔ خراش سمجھتے نا، خراش سنگل خراش کہتے نا، مطلب ایک کچھ بھی ایسا لگ جاتا، دیکھیے چھوٹا سا زخم آتا نا، خراش ایک لکیر پڑ گئی سمجھیے کہیں بھی، تھوڑا سا کھکرے جاتا نا، کھکورے جاتا ہے، یا پھر تھوڑی سی خراش آتی تھوڑا سا، تو وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خراش آنا بھی میں گوارا نہیں کروں گا، چاہے تم میرے ایک ایک جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں، بلکہ ایک ایک رگ، ایک ایک ہڈی بھی نکال نکال کے میری مارو گے، مگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خراش بھی آنا پسند نہیں کروں گا۔ تو یہ محبت کی انتہا ہو گئی تھی ان لوگوں کو، کیونکہ انہیں سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، اللہ سے محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، نبی سے محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ آج مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کی رضا، ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بغیر، لیکن آج کیا ہمارا حال ہے کہ ہم کتنا زیادہ لوگوں کو چاہتے ہیں، کتنا زیادہ اپنے آپ کو چاہتے ہیں، اور اللہ کی محبت میں پیدل ہے، نعوذ باللہ۔ مقصد حیات کو ہم نہیں جانتے، مقصد حیات کو ہم نہیں پکڑ لیتے، مقصد حیات کو ہم پیش نظر نہیں رکھتے۔ کیونکہ ہم دنیا کی زندگیوں میں مست ہو گئے، اتنے مست ہو گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں مرنا ہے۔ زندگیاں ایسی گزر، کیونکہ ہمارے پیرنٹس ہم کو نہیں بولتے تم کو ایک دن مرنا ہے جی، تیاری کرو، بلکہ نہیں بولیں گے، کیونکہ ماں باپ اتنا چاہتے ہیں بچوں کو کہ ان کے لیے موت کا لفظ بھی نکالنا ان پر بھاری ہوتا ہے۔ یہ محبت ان سے اور زیادہ، 70 گنا زیادہ محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کرتے ہیں۔ 70 بولتے 70 نہیں، انلمیٹڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہماری زندگیاں دیکھیے کیسی لاپرواہی کی، نعوذ باللہ، کہ کبھی ہماری مائیں ہمیں کوئی سختی سے کوئی ڈانٹ دیتی ہیں، کبھی ہماری مائیں ہمیں کچھ کہہ دیتی ہیں، کبھی ہماری مائیں ہم کو یعنی اسلام کے دین کی طرف بلاتی ہیں، تو بعض وقت ہو جاتا نا ایسا کہ چھڑ پن ہوتا کہ کیا مما چوپ، آپ ایک ساتھ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایک کنٹینیو کیوں کہہ رہی ہو مما، مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے مجھے۔ تو یہ جو اف کا ہے نا، مطلب ایک ناگواری، ایک بے چینی، تو نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم سن لیجئے، اللہ کہتا ہے افن لکما ولا تنہر، اے میری بندیوں،
اے اللہ کی بندیو، اللہ کہتا ہے کہ اف تک مت کہو تم اپنے ماں باپ کو، اور ہم اف تو نہیں، اف کے آگے آگے اور چلے گئے، اف کے آگے اور چلے گئے، نعوذ باللہ۔ بعض تو ہماری پیاری بیٹیاں تو جو سن رہی ہیں الحمدللہ، بہت اچھی بچیاں ہیں جو الحمدللہ بیٹھ کر اللہ کے دین کی بات سن رہی ہیں، آپ لوگ بہت قابل تعریف ہے الحمدللہ، بارک اللہ۔ لیکن آپ نے کچھ ایسی بھی بچیوں کو دیکھا ہوگا نا جو یہ کہتی ہے نا کہ مما کھانا نکالیے، مما میں کالج سے آئے تک میرے کو بہت بھوک لگتی رہتی، بولے کھانا ریڈی رہنا، بولے نعوذ باللہ وہ نوکر نہیں ہے، مائیں ہماری نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم، یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بولے کہ ماں باپ کی نافرمانی کثرت سے ہوگی۔ یعنی اہمیت کو ہمیں جاننا ہے، اہمیت کو ہمیں جاننا ہے کہ ایک ایک لمحہ جو ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم نے اپنے مقصد حیات کو فوت کر دیا نا۔ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ریزن آف لائف کیا ہے، ہمارا ریزن کیا ہے زندگی گزارنے کا، وہ ہم نے فراموش کر دیا نا، اب دھکے پہ غلطیاں ہو رہی، دھکے پہ غلطیاں۔ باپ ٹھیک ہے سزا دے دیں گے، کچھ بھی مار دیں گے، کچھ بھی بول دیں گے، یا پھر سخت ہے یا پھر ڈرے تو پھر ٹھیک ہے چلو ان کو کچھ بھی نہیں بولے، یا پھر ماں سخت ہے تو ان سے ڈرے تو ان کو کچھ بھی ایسی بات نہیں بولے۔ لیکن جو سختی نہیں بتاتا بولے کہ اس کو پہن لیے اور کچھ بھی بول رہے ہیں، کچھ بھی ان کے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ پکڑنی ہوگی، ضرور بھی ضرور ہوگی۔ جو بہنیں اس طریقے سے کرتی ہیں ہم ان کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ نہیں کرنا ہے، خطرناک غلطی ہے یہ۔ اف اف کب بولتے ہیں میرے بچوں، اف کب کب کہتے ہیں؟ آپ سوچیے میری بہنوں، اف کب کہتا ہے بندہ، اف کب کہتا ہے؟ پتا ہے کب کہتا ہے اف؟ جب کوئی کسی اسے تنگ کر دیتا ہے نا، کچھ بھی بات بول کر، کچھ بھی کہہ کر تنگ کر دیتا ہے تو اف کیا تنگ کر رہی کہتے نا۔ تو یہ اف کب ہوتا ہے؟ جب اریٹیٹ ہو کے ہمارے زبان سے نکلتا، تو اریٹیٹ کرنے پر بھی اف نہیں بولو بولے، ٹھیک ہے آپ کو اریٹیٹ کر رہے ہیں تو بھی آپ کو اف بولنے کا حکم نہیں ہے۔ اب بولیں گے نا ہاں بھائی تو کیوں بار بار بولتے تو ہم کو ایسا ہو جاتا، غصہ آ جاتا بولے، تو ہم یہ بھول رہی ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کبھی بھی بلا سکتا ہے، اور یہ تمام ہمارے حرکات کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا ہم سے، تمام حرکتوں کا حساب لے گا، ایک ایک حرکت کا اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا۔ تو میری بہنوں، جو حرکتیں، میری بچیوں، جو حرکتیں ہم کرتے ہیں یہ مت بھولیں کہ ہم اپنے مقصد حیات کو پیش نظر رکھ کر ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ ایک ایک لمحہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قیمتی رکھا ہے، ایک ایک لمحہ جو قیمتی رکھا ہے، ان لمحات کو ہمیں نہیں بھولنا ہے، ان لمحات کو ہمیں نہیں بھولنا ہے، اور ان لمحات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض یعنی مائیں رو رو کر ہمیں کہتی ہیں باجی ہماری بچی ایسی ہو گئی، بولے فلاں جواب دے دیے ہمیں، ہم کو تکلیف دیتی ہے، ہمیں مطلب اللہ کی بات نہیں سنتی۔ تو میری بہنوں، جتنی بہنیں مجھے سن رہی ہیں، آپ تمام کا کام ہے کہ ان بچیوں کو، ان لڑکیوں کو آپ لوگ جا کر سمجھائیں۔ آپ تو سبحان اللہ علم حاصل کرنے بیٹھی ہیں تو آپ تو گریٹ ہے ماشاء اللہ، آپ سمجھ رہی ہیں، آپ دین کا درد رکھتی ہیں، آپ کو یہ پتہ لگانا ہے کہ اسلام کا پیغام امت کی بیٹیوں کے نام کیا ہے، یہ پیغام کیا ہے، ہم پتہ لگانے کے لیے بیٹھی ہیں۔ تو جو لوگ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ان کو جا کے بتائیے کہ زندگی کا مقصد اللہ نے اللہ کی عبادت رکھا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم جو بولے من مانی کریں، ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم من چاہی زندگی گزاریں، ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جو اسکیڈول ہمارا ہے اسی کو ہم فالو کریں، جو ہم سمجھ لے رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور وہی کر رہے ہیں، نہیں، زندگی کا مقصد تو کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ اللہ کی عبادت میں ہر وقت رہنا، اور عبادت پانا بندگی، بندگی یعنی غلامی، یعنی ہر وہ فیصلہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کرتا ہے اس فیصلے کے مطابق ہماری زندگی ہو، اس فیصلے کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تم کو اور جنات کو، دونوں کو بھی، یعنی انسانوں کو جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اب جب یہ مقصد ہمارا بن گیا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ زندگی ہماری کتنی ہے۔ چلیے آئیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں اپنی زندگی کی طرف کہ اب ہماری زندگی ہے کتنی۔ اب جب یہ کتنی ہے کا ایک سوال آتا نا، تو اکثر تو ہمارے دماغوں میں یہ ہوتا نا میری بہنوں، اکثر تو ہمارے دماغوں میں یہ ہوتا کہ ابھی تو بہت جینا ہوگا، ابھی تو میں اتنی چھونا، چھوٹی سی چھونا، ابھی تو بہت بڑی زندگی ہے۔
آپ کو پتا ہے جو عورت ہوتی نا، عورتیں جو مطلب 50 سال کی بھی ہو گئی، تو وہ بھی یہی سوچتی کہ نہیں نہیں اور تھوڑا بہت زیادہ ہے، مجھے میرے سال اور جینا ہی ہے. کوئی بھی ایکسپٹ کرنے تیار نہیں رہتے کہ جانا ہے، الا ماشاء اللہ بہت کم ایسے. ہو سکتا ہے کہ ان کے نیکیاں اتنی زیادہ ہو گئی، اتنی زیادہ ہو گئی، محنت کر کر کے تھک گئے، بولے کہ اب جب بھی بلائے اللہ تعالیٰ جانا ہے، بولے ریڈی ہے. اب جو لوگ محنت نہیں کرتے، جو اللہ کی راہ میں تھکتے نہیں، عبادتیں کرتے کرتے اللہ کی فرما برداری، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی فرما برداری کرتے 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 تھک جاتے ہیں، تو وہ تصور کرتے ہیں کہ ہاں جانا ہے تو کبھی بھی جانا ہے انشاءاللہ. اب جو نہیں تھکتے، دنیا کے لیے تھکتے ہیں، ہے نا. قرآن کی ایک مثال ہے نا، عاملۃ الناصبہ تصلی نارا حامیہ، ایسی عمل کرنے والی پیشانیاں جو جہنم میں جھونک دی جائیں گی. ایسی عمل کرنے والی پیشانیاں جو جہنم میں، یعنی محنت تو کر رہے ہیں، کس طرف ہو رہی ہے محنت؟ ان کو پتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف نہیں ہو رہی ہے. تو جو محنتیں اللہ کی طرف نہیں ہوتی، وہ محنتوں کا نتیجہ جہنم ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو میری بہنوں، ہمیں آج ہی سے تیاری کرنا ہے، آج ہی سے ہمیں جان لینا ہے کہ جو بھی اللہ نے جس طریقے کی زندگی ہمیں گزارنے کے لیے کہا، اسی طریقے سے ہم گزارے. ورنہ تو ہم یہ سمجھیں کہ نہیں موت بہت آگے ہے، بہت نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے. اس کی ہولناک کی آپ کو بتاؤں، ایک نظر دیکھ لیں اس طرف بھی. اس کی ہولناک کی کیا ہے کہ جب موت آتی ہے، جب موت آتی ہے تو میری بہنوں، دو قسم کی، 2 types آف موت، یعنی خاتمہ ہوتا ہے. موت کے 2 قسمیں ہیں. موت کی 2 قسمیں، ایک وہ ہے جو کہ خطرناک، یعنی بری ہے. اگر وہ مرنے والی، اگر کثرت سے اس نے نیکیاں نہیں کی، برائیاں زیادہ ہوگی اس کے، تو کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ آسمان سے ایک بدبو بھرا کپڑا لاتا ہے اس کی روح لے جانے کے لیے. لفظ ہے یہ حدیث کے کہ بدبو بھرا کپڑا لاتا ہے، بدبو بھرا کپڑا لاتا ہے، اور وہ گندے بدبو بھرے کپڑے میں اس کی روح کو ڈالا جاتا ہے. اور جب وہ روح نکالنے کے لیے فرشتہ جسم میں ڈوبتا ہے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، ہم نے پڑھا نا قرآن میں، ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، والنازعات غرقا، ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم. تو یہ ڈوب کر جو سختی سے کھینچتے ہیں فرشتے، وہ ہیں جنہوں نے نیکیاں زیادہ نہیں کی، کثرت سے گناہ اتنے ہو گئے کہ اتنے گناہ ہو گئے کہ انہیں سمجھ میں ہی نہیں آیا، اور وہ بدی پر تھے، گناہ گار زیادہ تھے، زیادہ گناہ ان سے ہو گئے تھے. اور جب فرشتہ ان کی روح لینے کے لیے آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ بدبودار ٹاٹ لے کر. جب وہ غوطہ لگاتا ہے، یعنی رگوں کے اندر سے کھینچتے جان. آپ کو پتا ہے روح کہاں سے نکالی جاتی؟ رگوں کے اندر سے نکالی جاتی. رگوں کے اندر ڈوب کر، یعنی وینز جو ہوتے نا ہماری باڈی میں، تو اس کے اندر ڈوب کے جب سختی سے کھینچتے تو کیا ہوتا؟ سختی سے کیوں کھینچتے معلوم ہے فرشتے؟ کیونکہ وہ روح کیا کرتی؟ بھاگتے رہتی ادھر ادھر جسم میں، نکلنا نہیں چاہتی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس نے تیاری نہیں کی اللہ کے پاس جانے کی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے کثرت سے نیکیاں نہیں کی. اسی لیے وہ کیا کرتی ہے؟ اندر بھاگتی بھاگتی بھاگتی. تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اسے پکڑ پکڑ کے کھینچ کھینچ کے لاتے. آپ کو پتا نہیں، آپ کو فار ایگزامپل کوئی کمرے سے باہر جانا نہیں چاہ رہی بچی، کوئی ہے کمرے سے باہر جانے اور اس کو جانا ہی ہے باہر، تو بولے آؤ، زبردستی کیا کرتے ہیں؟ اس کو کھینچ کے لے جاتے نا باہر. جب اس کو باہر جانے کا ٹائم ہے، اس کو باہر جانا ہی جانا ہے، کمرے سے باہر جانا ہی جانا ہے. اب اس کو بولے کہ تم جاؤ جاؤ، نہیں جا رہی، پکڑ کے چلو، سیدھا نہیں چل رہی، تو کیا کرتے اس کو کھینچ کے لے جاتے نا. تو ویسی روح کا معاملہ، روح جب نہیں نکلتے رہتی تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ کھینچتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھینچنا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ کوئی کانٹے دار درخت ہے. ٹھیک ہے، امیجن کریے کہ کوئی کانٹے دار درخت ہے، وہ کانٹے کانٹے والے درخت پہ، کانٹے کانٹے والا ایک پلانٹ ہے، اس کے اوپر پورے کانٹے لگے ہوئے، اور وہ اس پلانٹ کے اوپر، اس درخت کے اوپر کیا کرے کہ ایک ململ کا کپڑا، پتا ہے نا ململ کسے کہتے ہیں؟ مطلب بالکل نرم، جو کاٹن کا کلاتھ ہوتا ہے، بالکل نرم کاٹن کا کلاتھ، اگر وہ پورے کانٹوں کے اوپر، کانٹے دار درخت کے اوپر، اس پلانٹ کے اوپر گر گیا، اب اس کو نکالنا ہے، تو کیسے؟ مطلب تار تار ہو کے نکلے گا؟ نہیں، مطلب یہ کہ سالڈ نہیں نکلے گا، وہ سالڈ نہیں نکلے گا، بلکہ اس کو کھینچ کھینچ کر نکالنا پڑے گا، اور وہ اس کے سارے، مطلب اس کے اوپر وہ کپڑے پہ سوراخ پڑ جائیں گے، پھٹ پھٹ کر نکلے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر کہتے ہیں کہ برے لوگوں کی روح ایسی
کھینچ کھینچ کر نکالی جاتی ہے، جیسے کانٹے دار درخت پہ سے کپڑا اگر گر گیا تو جیسے نکالے تو کھینچ کھینچ کے نکالتے نا، ویسے۔ اور پھر نیک لوگوں کی مثال دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگوں کی روح ایسے آرام سے نکالی جائے گی جیسے کہ کوئی مسکا ہوتا نا، مسکا ہوتا کچھ بھی بٹر ہے یا پھر کوئی مسکا ہے، کچھ بھی مسکا کہتے ہیں کہ مطلب ایک دودھ کا، دودھ سمجھیے، ٹھیک ہے، دودھ ہے، دودھ میں بال گرا ہے تو کیسے الگ سے ایسا نکال دیے، چھوٹا سا بال گرا ہوا ہے دودھ میں، الگ سے ایسے نکال دیے تو کیسے آرام سے نکل جاتا نا، کوئی تکلیف ہوتی نکالنے سے، اس کو کوئی پریشانی ہوتی، وہ بال ٹوٹتا نہیں۔ تو ویسے ہی جیسے باریک بال اگر گر گیا کسی بٹر میں یا کسی چیز میں تو ہم کیا کرتے ہیں، الگ سے اس کو نکال لیتے نا، ویسا۔ تو حدیث کی مثال، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ ایسی مثال ہے کہ جیسے کانٹے دار درخت پہ سے، اب دیکھیے روح تو نکلنا ہے ہی ہے، جسم سے کبھی بھی نکل سکتی ہے، تو وہ دو طریقے سے نکلنا ہے، ایک وہ جو کھینچ کھینچ کر سختی سے نکالی جا رہی، ایک وہ جو مسکے میں سے بال جیسے نکالتے نا آرام سے ویسی نکالی جا رہی۔ تو ہم تیاری اپنی زندگی میں، اگر ہم مقصد حیات کو سمجھ گئے کہ نہیں اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، کثرت سے نیکیاں کرے، اللہ کی فرما برداری نہیں کرے، کسی بھی صورت میں اللہ کی فرما برداری نہیں کرے، کثرت سے نیکیاں 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 ہی کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی آسان موت دے گا۔ اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جب خبر میں ڈال دیا جاتا، یعنی موت مرنے کے بعد تو ایک تو میں نے کہا آپ سے کہ مطلب ایک سختی سے کھینچی جاتی، ایک وہ ہوتی جو زبردستی کھینچی جاتی روح کو، اور جب زبردستی کھینچا جاتا جو گناہگار روح رہتی تو اس کو کیا کرتے ہیں، گندے کپڑے میں، بدبودار کپڑے میں آسمانوں پر لے جایا جاتا، تو پہلے آسمان سے ہی بول دیتے کہ فرشتے نہیں کھولیں گے بولے دروازہ، یہ گندی بو کس کی آ رہی ہے، یہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں، سے پٹک دو، تو نیچے زمین پر، اندر زمین کے اندر 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 7 پرت رہتے تو اس کے اندر اس روح کو رکھا جاتا۔ اور وہی جو نیک ہوتی ہے، نیکیاں کثرت سے کرتی ہے، ہمارا ٹائم ہم صبح سے شام تک تھوڑا دیکھ لیں میرے بہنوں، صبح سے شام تک ہمارا کتنا اسپینڈ ہو رہا ہے کہ ہم نیک کتنے کام کر رہے ہیں، برے کتنے کام کر، دیکھیں دو ہی چیزیں ہوتی دنیا میں، یا تو اچھی یا تو بری۔ اللہ نے کہا کہ تم میں سے عمل جو کرتے ہو یا تو اچھا عمل ہے یا تو برا عمل ہے، یا خیر ہے یا شر ہے، اسی لیے یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے نا، کوئی اچھا ہے یا برا ہے، دو میں سے کوئی ایک ہے، ایسا نہیں کہ مطلب میں بیچ کا کام کر رہی ہوں، اس میں تو کچھ بھی اچھائی برائی کچھ بھی، فار ایگزامپل آپ کالج کی اسٹڈی کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، کالج کی اسٹڈی کر رہی ہیں، آپ بولی کہ نہیں یہ اچھا ہے نا برا ہے، نہیں، کالج کی اسٹڈی کرنا، علم حاصل کرنا، وہ بھی کیا ہے، نیکی ہے، وہ بھی نیکی، کیونکہ اللہ نے کہا اقرا، پڑھ پڑھ بولا نا اللہ تعالیٰ، تو شرعی علم کے علاوہ علوم دین بھی، علوم دنیا یعنی دنیا کے علم بھی ہمیں حاصل کرنا ہے، کیوں حاصل کرنا ہے، اس سے ہم بولیں گے کہ ہمیں اویئرنیس آئے گا، اللہ کا حکم ہے کہ علم حاصل کرو، بولے اویئرنیس آئے گا اس سے، میں اگر ڈاکٹر بنوں گی تو میں اپنے لوگوں کی خدمت کروں گی، اگر میں نے صرف گریجویشن کیا اور اگر میں بی ایڈ کر لوں تو میں ٹیچنگ کروں گی، بچوں کو سمجھاؤں گی، یعنی میرا کچھ مقصد ہو، میں جو اس کی وجہ سے پڑھ رہی ہوں، تو وہ مقصد دی اینڈ کیا ہو، عبادت پہ ہی ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی ہو، تو وہ ہو گیا خالصتاً عبادت، سبحان اللہ۔ تو میری بہنوں، میرے بچوں، جتنے بھی آپ عمل کر رہے ہیں، وہ عمل یا تو آپ کا اچھا ہے یا تو برا ہے، یا تو نیکی میں شمار ہوگا یا تو برائی میں شمار ہوگا، یا اچھائی میں شمار ہوگا یا تو برائی میں شمار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دوڑ کے چلو نیکیوں کی طرف، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ زاریات کی آخری آیت تلاوت کی تھی نا، اس سے پہلے والی آیت میں اللہ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ کے بھاگو اللہ کی طرف، بولے دوڑو اللہ کی طرف دوڑو۔ تو یہ ہماری دوڑ کیسی ہو، ہماری دوڑ ایسی ہو، ہم اتنی زیادہ کثرت سے نیکیاں کریں کہ جب موت آئے تو سکون سے اللہ کے پاس، یعنی مطلب جانا تو جانا ہی ہے نا، کبھی بھی جانا ہے، بڑھاپے میں، بچپنی میں، جوانی میں، جب بھی اللہ نے ہمارا موت کا وقت رکھا ہے، وہ وقت ہمارا ایسا ہو کہ آسان اللہ موت دے، کیونکہ جو آسانی والی موت ہوتی ہے، جو اللہ کو راضی کرنے والی زندگی ہوتی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو نیک ہوتی ہے اس کے لیے کیا کرتے ہیں، آسمان سے خوشبودار کپڑا بھیجتے ہیں اس کی روح لانے کے لیے، خوشبودار کپڑا آتا ہے اور وہ خوشبوؤں میں لپیٹ کر اسے لے جایا جاتا ہے، اور بڑی یعنی مطلب کہ آؤ بھگت ہوتی ہے اس کے، آسمانوں میں جاتے ہی ایک آسمان پر اس کے دروازے کھولے جاتے ہیں اس کے لیے، اور کہتے ہیں کہ ابا کیا خوشبو آ رہی اس روح میں سے،
مرحباً مرحباً لکی، مبارک ہو تیرے لیے کہ تو مطلب سبحان اللہ دنیا و دین دو بھی جیت لی بولے. تو یہ کامیابی کے لیے ہم جیے میری بہنوں، مقصد حیات ہمارا یہ بنائے کہ مرنا تو مرنا ہی ہے سب کو، ایک حسین موت کی تیاری میں ہم اپنی زندگی گزارے. کیونکہ زندگی ہمیں کسی بھی طریقے سے ہم نہیں بھی گزارے تو ٹائم آگے ٹک ٹک، گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ ساتھ ٹائم ہمارا بڑھتے جاتا اور ہماری زندگیاں ڈھک لی جاتی. ایک ایک وقت کا، ایک ایک منٹ کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا. کیونکہ قرآن یہ پیغام دیتا ہے آپ کو کہ آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. زندگی کا مقصد ایسا نہیں ہے کہ ہم زندگی میں دنیا میں آئے تو شادی مقصد ہے، پڑھائی مقصد ہے، گریجویشن ہو جانا مقصد ہے، پی جی کر لینا مقصد ہے، یا پھر شادی ہو جانا مقصد ہے، محبتیں کسی کی حاصل کر لینا مقصد ہے، انجوائمنٹ کرنا مقصد ہے. یہ مقاصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے، ایم کیا ہے آپ کی زندگی میں آنے کا؟ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں. اور وہ عبادت کے لیے بندہ تیار ہو. کب تیار ہوتا؟ جب اس کو موت کی حقیقت پتا چلے. موت کی حقیقت یہی ہے نا کہ مطلب یا تو روح آئے گی تو یا تو نیک فرشتے آئیں گے یا تو بد آئیں گے. اب جب روح لے کے چلے جائیں گے، روح نکل جائے گی جسم سے، تو ہمارا جسم کیا ہوگا؟ ایک مردہ چیز، ایک مردہ چیز ہوگی. ہماری چاہنے والی ماں، ہمارے چاہنے والے باپ، ہمارے چاہنے والے بہن بھائی، کوئی بھی ہمیں پلٹ کر نہیں دیکھیں گے. دیکھنے میں بھی ڈر لگے گا انہیں، ارے یہ تو میت ہے. کچھ کر سکیں گے؟ ہماری روح اگر نکلتے رہی تو کچھ کر سکیں گے؟ ہمارے سگے بہن، سگے بھائی، سگے والدین کچھ کر سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بے بس ہو کے اللہ کے سامنے بے بس ہو کے تکتے رہتے ہیں صرف. ہے نا؟ اللہ نے کہا نا، اللہ نے کہا کہ جب سکرت الموت آ جاتی ہے تو تم ساری دنیا مل کر بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتی بولے، میرے فیصلے کو تم ٹال نہیں سکتے بولے. وجات سکرت الموت، جب سکرت الموت یعنی موت کا آخری وقت، مطلب موت آنا شروع ہوتی ہے، آخری لمحات ہوتے ہیں، تو اس وقت سارے دنیا کے لوگ بھی مل کر بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتے اس انسان کو. اور کیا کرتے ہیں؟ ہمارا نام تک چھینا جاتا ہے، ہمیں ہمارے نام سے بلایا نہیں جاتا، میت کہتے ہیں. اور لے جا کر کیا کریں گے؟ خبر میں ڈال دیں گے. کوئی بولے گا کہ ارے میری پیاری بیٹی میں جانے نہیں دوں گی، میں ارے میرا بچہ میں جانے نہیں دوں گی. ہاں اگر فرتے محبت سے بولیں گی بھی تو پریکٹیکلی ٹھیک ہے بھائی تو رکھ لے بچے کو، تو رکھ لے گی. فار ایگزامپل کوئی ماں بولی کہ میں بچے کو جانے نہیں دوں گی، ماں میرا بچہ ہے مت لے جاؤ مت لے جاؤ. کوئی بولے ٹھیک ہے نہیں لے جائیں گے، رکھ لے تو یہیں. رکھے گی؟ رکھ کے بھی کیا کرے گی؟ تھوڑی دیر میں سڑان پیدا ہو جائے گی اس جسم میں. جب روح ہی نہیں تو کیا ہے؟ تو اسی طرح انسان کی یہ حقیقت ہے کہ اسے جانا ہی جانا ہے، اس کا جسم ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے، اور کب کس کو جانا ہے ہمیں نہیں پتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف، اللہ کی محبت میں زندگی گزارے، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، تو اس کی طرف ہم کانسنٹریٹ کریں. کیونکہ یہ لمحہ ہماری زندگیوں میں آنے والا، جب ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہاں بھائی کبھی بھی مر سکتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. تو ایسا اب مراد کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں جی میں تو نماز پڑھتی ہوں، میں تو رمضان میں سارے روزے رکھتی ہوں، ذکر اذکار بھی کر لیتی ہوں، پردہ ہاں ٹھیک ہے میں پردہ بھی کر لیتی ہوں، ہاں گڈ ڈیڈس ہاں کچھ تھوڑے بہت تو کر لیتے ہیں ہم گڈ ڈیڈس. بس نہیں ہوگے، بس نہیں ہوں گے، کیونکہ گناہ اتنے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہے. کسی کے ساتھ مس بہیو کر دیے، گناہ. رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے، گناہ. قرآن نہیں پڑھے، گناہ. قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھے، وہ بھی گناہ. گناہوں کا لاد ہم لاد لے رہے ہیں اپنے اوپر. روزانہ ہمیں کم از کم تھوڑا تو بھی قرآن سمجھنا ہے، تھوڑا تو بھی قرآن کی آیتیں تھوڑی تو بھی سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے. تھوڑا 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 کر کے تو سمجھیں گے تو سارا قرآن مکمل ہوگا نا. پھر ریپیٹڈ پڑھنا ہی قرآن ہے، یہ بار بار پڑھے جانے والی کتاب. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ریپیٹڈلی اسے نہیں دیکھتے، ریپیٹڈلی اسے نہیں دیکھتے، نہیں پڑھتے. تو پھر قرآن، میری بہنوں، میری بچیوں، قرآن آپ کو پیغام دیتا ہے، اسلام آپ کو پیغام دیتا ہے کہ تم آہستہ آہستہ قدم نہیں، ففروا الی اللہ، تم دوڑ کے آؤ اللہ کی طرف، تم دوڑ کے آؤ اللہ کی طرف. ایسے نہیں کہ تم رینگتے ہوئے بھی نہیں آنا، تمہیں دوڑ کر آنا ہے اللہ کی طرف.
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور تمہاری زندگی کا مقصد بنا لو تم اللہ کی عبادت، کیونکہ اللہ نے اسی لیے پیدا کیا، جس چیز کے لیے پیدا کیا اس کو اپنا مقصد بنا لو، ہے تمہارا وہ مقصد۔ اگر تم چھوڑ دو گے وہ مقصد کو نہیں پاؤ گے، تم اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کو نہیں رکھو گے، تو پھر نقصان تمہارا ہے۔ کیا نقصان ہے؟ مرنے پر ہی وہیں سے شروع ہو جائے گا عذاب الہی، وہیں سے شروع ہو جائے گا، اور وہ ہمیشگی کا رہے گا، ابدی۔ کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ جہنم خالدین فیہا، پڑھے نا قرآن کی آیت میں، جہنم خالدین، یعنی ویسے جہنم ہوگا خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو ہمارے لیے وہ جہنم کی آگ نہیں ہونا ہے ہماری قسمت میں، ہماری قسمت میں ہونا ہے جنت کے سنہرے مواقع، جنت کی سنہری کیا کہتے ہیں کہ فضائیں، ہمیں ہونا ہے جنت کی کیاریاں، جنت کے مزے انشاءاللہ۔ کیونکہ دنیا تو کیسے بھی گزرے گی میری بچوں، دنیا تو کیسے، آپ اگر ہنسی خوشی فل پکنکس منا کے فل گھوم کے پھر کے کھا کے پی کے مست عیش کریں گے تبھی بھی زندگی گزرے گی، اگر کوئی اتنا عیش و عشرت نہیں کرتی ہے تبھی بھی زندگی گزرے گی، اگر کوئی بالکل بھی عیش نہیں کرتی بالکل بھی، تو اس کی بھی گزرے گی، ایسا نہیں کہ نہیں گزرے گی، نہیں، ہر قسم کی زندگیاں گزرتی ہے، اور گزرتے ہوئے کہاں پہنچنا ہے؟ موت تک۔ تو اب یہ پیریڈ میں ہمارا مقصد کیا ہو؟ مقصد یہی ہو جو قرآن کا پیغام ہمارے لیے، مقصد یہی ہو جو اسلام کا پیغام ہمارے لیے، اس میں ہم دوسری چیزوں کو انوالو نہیں کریں۔ آج ہم جو قرآن کا اسلام کا پیغام پڑھ رہے ہیں، وہ پیغام ایک ہی فوکس کر رہی ہوں میں، ایک ہی پیغام کی طرف، کہ اللہ کی عبادت، کیونکہ مقصد ہمارا وہی ہے۔ اب وہ عبادت کرنا ہے آپ کو، تو کیا کرنا ہے؟ پہلا کام عبادت کرنا، سمجھ گئے آپ کے، چلیے زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، ہمیں تیاریاں کرنا ہے اپنی زندگی میں، بہترین سے بہترین اپنی زندگی کو بنانا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارنا ہے، ہم کو بہترین ہمارا انجام ہو، ہمیں جنت ملے، یہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا، ہاں مجھے عبادت والی ہی زندگی گزارنا ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ میری زندگی کا مقصد عبادت ہی اللہ کی، تو پھر میں آپ کو یہ سوال کروں، آپ کو جب یہ معلوم ہو گیا تو میں آپ سے سوال کروں گی کہ کیا آپ کو معلوم ہے کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے؟ کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا آپ کو معلوم؟ اب بولیں گے ہاں جی معلوم ہے، مطلب وہی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، امی ابا کی سننا، اور بس یہی ہے نا اسلام، اور کیا ہے جی؟ اللہ اکبر میری بہن، میری بچیوں، اللہ تعالیٰ پورے کے پورے اسلام کو قرآن میں رکھا ہے اور احادیث میں رکھا ہے، یہ لازم ہے آپ کو پڑھنا، اس کی طرف آنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، وہ لازم ہے، تبھی آپ سمجھیں گے کہ اسلام کا پیغام آپ کے لیے کیا ہے۔ میں ایک دو تین پارٹس میں آپ کو بتاؤں گی اسلام کا پیغام کیا ہے، تو پوری طریقے سے آپ کو پیغام سمجھ نہیں آئے گا، ہاں تھوڑی باتیں سمجھ آئے گی کہ کیا کرنا ہے مجھے، بس میں اتنا ہی پیغام آپ کو سناؤں گی کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اس کے بعد کرنا تو آپ ہی کو ہے، کیونکہ میں اب ایک ایک لفظ، ویسے تو الحمدللہ تشریح ہماری ایک ایک لفظ کی روز آنا ہوتی ہے، یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں الحمدللہ، لیکن کرنا کس کو ہے؟ میں تو بول دوں گی، بول کے ہٹ جاؤں گی، سننا کس کو ہے؟ آپ کو ہے، پڑھنا کس کو ہے؟ آپ کو ہے، عمل کرنا کس کو ہے؟ آپ کو ہے۔ تو یہ آج سے ہم بیٹھی ہیں الحمدللہ اللہ کی بات کو سننے کے لیے، تو آج ہمارا یہ ہم نصب العین بنا لیں، یہ ہمارا مقصد بنا لیں، یہ ہمارا ایک ایم بنا لیں کہ آج سے میں انشاءاللہ اللہ کی باتوں کو پڑھوں گی، خود سمجھوں گی۔ دیکھیے میرے بچوں، میری بہنوں، ہم لوگ چھوٹے رہے جب سے پڑھ لیتے آ رہے ہیں نا، کتابیں، کتنی کتابیں ہم نے ختم کر لی، سلیبس کی کتاب ہوتی نا، سوشل کی اتنی موٹی، پسند نہیں آئے تو بھی پڑھنا پڑتا، کسی کو سائنس پسند نہیں ہے پڑھنا پڑتا، کسی کو میتھ پسند نہیں ہے کرنا پڑتا ہے نا، کسی کو میتھ پسند نہیں ہے لیکن اسے کرنا پڑتا ہے، کسی کو سوشل پسند نہیں ہے لیکن وہ رٹتا ہے، بیٹھ کر رٹتی ہے نا، بیٹھ کر پڑھ 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 کے جا کے کیا کرتے ہیں ہم؟ ایگزام دیتے ہیں، یاد کر لے کے جا کے ایگزام دیتے ہیں۔ کسی کو تیلگو پسند نہیں، کسی کو ہندی پسند نہیں، کسی کو فلاں پسند نہیں، لیکن کچھ بھی ہو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ برابر اسے بیٹھ کر پڑھتے ہیں، پڑھ کے ایگزام لکھ کے آتے ہیں، یاد کر کر کے، خوب دھیان دے کر، اس پر خوب ذہن لڑا کر۔ یہ ذہن دینے والا اللہ کیا نہیں سوچتا ہے کہ یہ اتنا ذہن لگاتی ہے،
سووں امتحانات اس لیے پاس کر لیے، سووں ایگزامس اس نے دے لیے، ایل کے جی کا دیا، یو کے جی کا، نرسری ایل کے جی، یو کے جی، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ سکس سیونتھ ایتھ، ٹھیک ہے، سیونتھ ایتھ کلاس تک آنے تک آپ کو اللہ نے لازم نہیں کیا تھا کہ آپ نے مطلب جیسے بلوغ ہوتے نا، بلوغت کے بعد کمپلسری ہو جاتا کہ اللہ کے احکامات پر چلیں، ٹھیک ہے، آپ کو شعور نہیں تھا سیونتھ ایتھ کلاس تک آنے تک، آپ کو شعور نہیں تھا، نہیں پتا تھا، لیکن اب بڑی ہو گئی، اب پتا چلا نا، اب پتا چلا کہ میں نے نرسری ایل کے جی سے سووں کتابیں میں نے یہ رٹ رٹ کے رٹا مار کے کئی امتحانات میں نے لکھ دیے، اب کیوں نہ میں قرآن کی طرف آؤں، آ جاؤں آج سے میں قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کروں گی، نہیں وہ اردو سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے رومن انگلش میں ہے، رومن انگلش پڑھنے بھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو سبحان اللہ، ایک 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے بیٹھیں، اللہ مجھے اس کی سمجھ عطا فرما، اللہ عطا کرے گا آپ کو سمجھ، ٹھیک ہے، آپ بالکل ہی یعنی مطلب یہ کہ قرآن سامنے رکھ کے لیکچر سننا چاہ رہی ہیں، ہے نا، ہمارا مطلب موبائل ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، نہیں چھوٹ رہا ہے، آپ جائیے جامعہ حلیمہ ٹائپ کریے، یوٹیوب پہ جا کے جامعہ حلیمہ ٹائپ کریے، وہاں پر آپ کو سارے قرآن کے دروس میرے دروس آپ کو ملیں گے انشاءاللہ، اس میں ایک ایک یعنی ایک ایک سورے پر میں نے ایکسپلینیشن دیا ہے، آپ کو چاہیے، آپ کو وہ سوروں کی ایکسپلینیشن چاہیے، آپ جب کبھی چاہے سننا چاہے سن سکتی ہیں، یوٹیوب پر موجود ہیں، سورہ فاتحہ لسٹ میں جائیے، سورہ فاتحہ نکالیے، سورہ فاتحہ لگا لے کے اب آپ قرآن کھول کے سورہ فاتحہ کا ترجمہ سامنے رکھ لے کے بیٹھ جائیے، بس اتنا ہی کرنا ہے آپ کو، اور سنتے جائیے، ایک ایک پوائنٹ پر، ایک ایک لفظ پر آپ نوٹس بنائیے، ایک بک لے لیجئے، نوٹس بنائیے، کہ ارے یہ پوائنٹ یہ کہا باجی نے، آپ ہی نے یہ پوائنٹ یہ کہا، ارے یہ پوائنٹ یہ بتایا گیا، اب مجھے اس حساب سے ایسے چلنا ہے، ایسے چلنا ہے، اچھا میں یہ پہلے کرتی تھی مجھے نہیں کرنا ہے، میری بہنوں جب تک آپ یہ محنت نہیں کریں گی، قرآن کی ایک ایک آیت کو اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کریں گی، تو ہم مکمل مسلمان نہیں ہوں گی، مومن ہونا جنتی ہونا تو دور کی بات ہے، جب تک ہم ایک ایک آیت کو نہیں سمجھیں گی، جب تک عبادت ہماری مکمل نہیں ہوگی، ہماری زندگی میں آنے کا مقصد ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کر دیا، فیصلہ کر دیا کہ تمہاری زندگی کا مقصد عبادت ہے، لیکن میں بولوں گی کہ نہیں جی عبادت نہیں ہے، میری زندگی کا مقصد یہ ہے، میری زندگی کا مقصد وہ ہے وہ ہے وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بولے گا تو پھر میری نہیں ہے، جس کی زندگی کا مقصد عبادت رہا اس کو جنت ملے گی، اب جس کی زندگی کا مقصد عبادت نہیں رہا تو پھر نعوذ باللہ خبر کی ہول ناکیاں، جہنم کی ہول ناکیاں جب ایک ایک پڑیں گی نا میری بہنوں، ایک ایک پڑیں گی نا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آج ہم سانپ آیا بچھو آیا بھاگتے ہیں، سانپ آیا بچھو آیا ہم بھاگتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم وہ گڑا ہوگا اور ہم کہیں نہیں بھاگ سکیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ بس وہ گڑے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ گڑے میں سے آپ کہیں نہیں بھاگ سکتے، سانپ اور بچھوؤں سے گھیر دیا جائے گا وہ، تو مجھے بھی بچنا ہے، آپ کو بھی بچنا ہے، آج ہم بھاگ کے بچ سک رہے ہیں، لیکن کل ہمارے پاس نہ سانپ آنا ہے نہ بچھو آنا ہے، بلکہ ہماری یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کر دینا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، یہ تمام اللہ کے عذابوں سے ہمیں بچنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھنا ہے، کیونکہ قرآن ہی وہ واحد ذریعہ ہے، احادیث ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آپ زندگی کے مقصد کو مکمل کر سکتی ہیں، آج کے اسلام کے اس پیغام کو آپ غور سے سنیں اور اچھی طریقے سے اپنے ذہن نشین کر لیں، اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ مجھے آج سے ضرور بضرور اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا ہے، ایک ایک آیت کو، ایک ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کو میں پڑھوں گی، سمجھوں گی اور انشاءاللہ اس پر عمل کروں گی، اور جو گناہ مجھ سے ہو رہے ہیں اس سے بچوں گی، یہ مصمم ارادہ کر لیں میری بہنوں، یہ پکا پختہ ارادہ کر لیں انشاءاللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا اور ایک زبردست زندگی ہمیں عطا کرے گا، اب یہ مت سوچیے ارے اتنی محنت کرنا ہے، اتنی اسٹرگل کرنا ہے، ہوتا نہیں ہوتا پتا نہیں، نیگیٹو تھنکنگز مت لائیے، پازیٹو سوچیے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا، ایک ایک لفظ کو سمجھیے، قرآن کے ایک ایک آیت کو سمجھیے، احادیث پڑھیے، اس کو سمجھیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے، تو یہی عبادت ہے، اور یہ عبادت کرنا لازم ہے، یہ کریں گی تو ہمیں جنت ملے گی، ورنہ
جہنم کی ہولناکیاں ہیں، دنیا میں بھی خرابیاں ہیں اور آخرت میں بھی خرابیاں ہیں، دنیا میں بھی بدنامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، اور آخرت میں بھی خرابیاں ہیں۔ تو انشاءاللہ ان تمام خرابیوں سے، ان تمام بدیوں سے، ان تمام گناہوں سے دور رہنے کے لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیں اور قرآن اور حدیث کو سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔